تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور اور پالنہار ہے، جو رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، مالک یوم الدین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علی کل شیء وکیل ہے، علی کل شیء حفیظ ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت کا اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حضرات، سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی گزارش دعا کے لیے کہ میری طبیعت کچھ دنوں سے خراب چل رہی ہے، جس کی وجہ سے میں خطبہ نہیں دے پایا تھا، اور اس ہفتے بھی میرا ارادہ تھا کہ میں خطبے کے لیے کھڑا نہ ہوں، لیکن پھر ایک شعر میرے کانوں میں گونج رہا تھا کہ امیر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، کہ پھر التفات دل دوستاں رہیں نہ رہیں۔ اور اسی طریقے سے عربی کا ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، کہ اگر کسی چیز کا پورا حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو اس کے بعض حصے کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین دوران خطبہ اور خطبے کے بعد بھی میری صحت کو تندرستی کے ساتھ رکھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام ہدایت، امام رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا درس دیا اور اپنی نبوت و رسالت کے ماننے اور تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ وہ لوگ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ان کی رسالت کو تسلیم کیا، وہ مسلمان کہلائے۔ یہی لوگ مسلمان کہلانے والے لوگ اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد آپ کے احکامات اور آپ کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر اس بات کو راسخ کر لیا، اس بات کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیا کہ صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا، اس بات کا اعلان کرنا، یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ بات بہت زیادہ کافی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرے، اس کو تسلیم کرے۔ یہ بات اس بات کے لیے بہت کافی ہے کہ انسان کو دائرہ کفر سے نکال کر دائرہ اسلام میں داخل کر دے۔ اس سے انسان اسلامی برادری کا ایک رکن بن جاتا ہے۔ لیکن کیا صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، کیا یہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، صرف اتنی سی بات جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے ادا کر لینے کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو بھی سارے احکامات ہیں ان سارے احکامات پر عمل کرنا،
اور ان احکامات کو، ان عبادات کو، چاہے جو بھی احکامات ہوں، چاہے جو عبادات ہوں، ان احکامات اور عبادات کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس بات پر عمل کرنا، اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص نماز کی ادائیگی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین اس کو استطاعت اور قوت و طاقت دیتا ہے تو وہ حج کی ادائیگی بھی کرتا ہے، لیکن یہ ساری ادائیگی، یہ ساری عبادات، اگر وہ اپنی ان عبادات کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مخالف کرتا ہے، یا ان طریقوں پر ان چیزوں کو، ان عبادات کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا حکم یا جو خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہ دکھلایا ہے نہ بتلایا ہے، اگر اس طریقے پر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسی عبادات کو بھی اور ایسے معاملات کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اب ایک شخص جو 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، وہ شخص جب تلک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معاملات میں اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا رہنما مانتے ہوئے ان باتوں پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی یہ عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ پھر اگر وہ شخص جو عبادات ہی نہیں کرتا ہو تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایک شخص تو ساری عبادات کرے لیکن اللہ کے رسول کے طریقے کے ہٹ کے اپنا کام کرے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، تو پھر وہ شخص جو عبادت ہی نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہوتا، رمضان کے مہینے کے روزے ہی نہیں رکھتا، حج کی اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہی نہیں کرتا، تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ ذرا موٹے موٹے مسائل ہیں جن کو ہمیں اور آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف کلمہ طیبہ کا اقرار کر لینا یہ انسان کے جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے، اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ قسم ہے زمانے کی کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ کیا یہیں پر بس نہیں، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، وعملوا الصالحات، آگے بتلایا کہ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس نیک عمل کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیں تو ہم مومن اور مسلمان ہو جائیں، بلکہ علماء نے جو ایمان کی جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کرے، پھر دل سے اس کو تسلیم کرے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کی تائید کرے۔ اگر اپنے زبان سے اقرار نہیں کرتا تو کافر ہے، اگر زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے تسلیم نہیں کرتا ہے تو منافق ہے، اور اگر زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے بھی تسلیم کرتا ہے لیکن اگر اپنے عمل کے ذریعے سے اس کی تائید نہیں کرتا ہے تو بے عمل ہے، جہنمی ہے۔ ایسے شخص کا عمل اس کو جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں، اس کو اپنے سارے معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے
حیات طیبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جو بتلایا ہے اس کے مطابق اپنے عمل کو کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول کے ذریعے سے اس بات کی تائید کی ہے. اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتلایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اسلام کی خاطر کسی بستی پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ایسے وقت میں اس بستی پر پہنچے جب رات ہو چکی ہو تو رات کے وقت حملہ نہ کرے بلکہ رک کر کے انتظار کرے. اللہ کے رسول رکنا کیوں ہے؟ کس بات کے لیے رکنا ہے؟ کس چیز کا انتظار کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح کا انتظار کرو. اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صبح کا انتظار کیوں کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صبح کا انتظار کرو. اگر اس بستی کے اندر اذان دی جاتی ہو تو اس بستی پر حملہ کرنے سے رک جاؤ. اگر اس بستی میں اذان دی جاتی ہو تو سمجھ لو کہ یہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے. اگر اس بستی کے اندر اذان نہ دی جاتی ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمانوں کی بستی نہیں ہے، غیروں کی بستی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کے لیے اس عمل کا ہونا بتلایا کہ اسلام کے لیے اذان ضروری ہے، کہ گویا مسلمان اپنے عمل کے ذریعے سے یہ کر کے بتلائے، یہ دکھلائے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کو مسلمان ہونے کا شرف اور نام اس وجہ سے عطا کیا کہ اگر اس بستی کے اندر اذان دی جاتی ہو. لہذا اذان کو بنیاد بنایا گیا، یہ ایک عمل ہے. پھر اسی سے آگے چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی محترم رسول معظم سرور عالم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر اپنی مسجد پاک کے اندر بیٹھ کر عشاء کی نماز کے بعد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کل میں اپنے مصلی پر اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور اس کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور باہر نکل جاؤں، اور وہ لوگ جو عشاء کی اذان سن کر کے بھی نماز کے لیے نہیں آتے، اپنے گھروں کے اندر اپنے کاروباروں کے اندر موجود رہتے ہیں، ان کے اندر مصروف رہتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ انسان کو عمل کرنا بھی ضروری ہے. صرف زبان سے اقرار کر لینا اور اس سے آگے بڑھ کر کے صرف دل سے تسلیم کر لینا یہ بات کافی نہیں ہو جاتی ہے. انسان کو عمل کرنا بھی ضروری ہے اور اس عمل کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. یہ بات بڑی زیادہ سمجھنے کی ہے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا تو ہے، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا تو ہے، اور بعض لوگ اپنے دل سے تسلیم بھی کر لیتے ہیں. 5 چیزیں جو اسلام کی بنیاد بتلائی گئی ہے ان کا اقرار بھی کر لیتا ہے. 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا، اور حج اتنے حج کر لے گا کہ جن کی تعداد اور گنتی بھی نہیں ہوتی ہے، روزے رکھ لے گا. لیکن معاملات میں دیکھا جائے تو آج مسلمان پیچھے، اخلاق کے معاملے میں دیکھا جائے آج مسلمان پیچھے ہے، معاشیات میں دیکھا جائے مسلمان پیچھے ہے، عادات میں دیکھا جائے مسلمان پیچھے ہے، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنے کی بات آئے مسلمان آج سارے معاملات میں پیچھے ہے. جن ساری جاہلیت کی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے اور جس قوم کے اندر بھیجے گئے تھے، جس قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، آج وہی قوم ان سارے معاملات میں پیچھے، معاشیات میں پیچھے، اخلاقیات میں پیچھے، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر کے بھیجا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کو اخلاق سکھلانے کے لیے آیا ہوں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں لوگوں کو اخلاق سکھلانے کے لیے، ان کے سدھار کے لیے، ان کی بہتری کے لیے آیا ہوں.
آج مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ ہم نے 5 بنیادی ارکان کو ادا کر دیا، یہ ہمارے لیے کافی ہو گیا، یہ ہمارے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، اتنی بات کافی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اسلام کی 5 بنیاد کو تسلیم کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس نے دل سے صرف 4 چیزوں کو تسلیم کیا، پہلی چیز کو اس نے چھوڑ دیا۔ کہنے والا سوال کر سکتا ہے کہ بھائی اس نے پہلی چیز کو کیسے چھوڑ دیا؟ اگر آگے کی ساری 4 چیزوں کو مانا ہے، اس نے نماز ادا کی ہے اور روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ ادا کیا ہے، حج ادا کیا ہے، اس نے یہ 4 چیزیں ادا کی ہے، پہلی بات کو مان کر ہی تو کیا ہے۔ اگر جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، تبھی وہ ساری چیزوں کو اپنائے گا نا۔ لیکن در حقیقت اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے اس معنی اور مفہوم کو سمجھا ہوتا تو پھر اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا رہنما صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتا، کسی اور طریقے پر چلنا گوارا نہ کرتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کائنات کا کتنا بڑا بھی شخص آ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس بات کو ماننا، تسلیم کرنا، اپنے عمل کے ذریعے سے کر کے دکھلانا۔ آج مسلمانوں کی پستی کا سبب اخلاقیات میں پیچھے، معاشیات میں مسلمان اس قدر معاشیات میں پیچھے کیوں؟ سود خوری عام ہے مسلمانوں کے درمیان، غیروں کے درمیان تو ہے ہی، لیکن آج مسلمانوں کے درمیان بھی سود خوری عام ہے۔ اس طریقے سے سود خوری عام ہے کہ آج مسلمان اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، بالکل گناہ نہیں سمجھتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر بہت سارے گناہوں کا ذکر کیا، تقریباً 9-11 گناہوں کا، جن کو حرمت قرار دیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا، لیکن کیا کہا؟ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم ان ساری چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فَاجْتَنِبُوهُ، ان ساری چیزوں سے بچو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کیا ارشاد کیا کہ اے لوگو، اے کائنات کے لوگو، سود خوری سے بچو، سود سے بچو، کیونکہ یہ اتنی بری اور قباحت کی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ سود خوری کرنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا ضامن بننے والا، سود کی ضمانت پر دستخط کرنے والا، سارے کے سارے لوگ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے لوگ۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کے پیر کاٹ دیے جائیں۔ یہ اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کا نتیجہ، جنگ کے اعلان کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور یہ سود خوری یہ ایک ایسا قبیح گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی اور گناہ کے بارے میں ایسی سنگینی کا اظہار نہیں کیا جتنا سود خوری کے معاملے میں۔ آج مسلمان نہ جانے کن کن چیزوں کا بہانہ بنا کر کے سود کو اپنے اوپر جائز قرار دے رہا ہے۔ کہیں گورنمنٹ کی طرف سے پریشر، کہیں ٹیکس کی ریڈ، کہیں انکم ٹیکس والوں کی ریڈ، اور نہ جانے کس کس طریقے سے مسلمان اپنے آپ کو حرام خوری کے اندر اور ربا، سود خوری کے اندر پھنسائے ہوئے ہیں، بنسبت اس بات کے، بجائے اس بات کے کہ مسلمان اس سود خوری سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر سکے۔
آج مسلمان اس میں ملوث ہے۔ اب بتلانا یہ مقصد ہے کہ جو جسم خود حرام کی کمائی کھا کر کے چل رہا ہو، ایک شخص اگر نماز پڑھے، حج کرے، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے، اور ایک مکتب کے چھوٹے سے بچے کو بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ جسم پر جو کپڑا ہے اگر اس میں غلاظت لگ جائے، پیشاب کے کچھ قطرے لگ جائے، پاخانے لگ جائے، تو ایسے ناپاک کپڑے میں نماز نہیں ہوتی، ناپاک کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص حج کرنے جائے، حج کا احرام باندھے، اور اس احرام پر کوئی غلاظت، کوئی گندگی لگ جائے، اس کا حج قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا طواف کوئی کام نہیں آئے گا، اور جو شخص ناپاک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اب یہ شخص جو یہ کپڑا پہنا ہوا ہے، اگر یہ کپڑے ناپاک ہیں تو نماز نہ ہو، تو یہ جسم جس پر یہ کپڑا پہنا ہوا ہے اگر وہ جسم ہی ناپاک ہو، تب پھر نماز کپڑے تو نہیں پڑھتے نا، نماز ہماری جسم اور ہماری روح پڑھتی ہے، کپڑے نماز تو نہیں پڑھتے۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ اگر کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو نماز ادا نہ ہو۔ اسی طرح اگر یہ جسم پر یہ کپڑے پہنے جا رہے ہیں، اگر یہ جسم ہی حرام کی کمائی کھا کر کے پلا بڑا ہو، تو پھر اس کی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کے، لوگوں کی جیبوں کو کاٹ کر کے، لوگوں کو لوٹ کر کے اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرے، اس کا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ لوگوں کی اور حرام کمائی پر پلنے والا، جس کے جسم کے اندر حرام کمائی جا رہی ہو، حرام کی روٹی جا رہی ہو، حرام کا پینا جا رہا ہو، جب اس کا جسم ہی ناپاک ہو تو پھر اس کی نماز اور اس کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ یہ ایک بہت موٹا مسئلہ ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، ہمارے مال کے اندر اگر ذرا سی حرام کی بات آ جائے، حرام کا مال آ جائے تو اس میں قباحت کیا؟ میرے بھائیوں، بہت بڑی قباحت ہے۔ یہ آپ کا حرام کا ایک پیسہ آپ کی وہ ساری محنت سے کمائے ہوئے پیسے کو یہ غلاظت میں ڈال دے گا۔ یہ سارا کا سارا آپ کا عمل کیا کرے گا؟ برباد کرے گا۔ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات کے ذریعے سے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے جاننے والوں، اے مجھ پر اپنی جانوں کو نثار کرنے والوں، اگر تمہیں کھانا ہے تو حلال کی کمائی کھاؤ، اپنی محنت کی کمائی کھاؤ، اپنی مزدوری کی کمائی کھاؤ۔ کسی اور کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر کے، کسی اور کے گھر کو لوٹ کر کے، کسی اور کی لٹیا کو ڈبا کر کے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ یہ سارے کے سارے مال جو تم غیروں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر کے لوٹ رہے ہو، اللہ رب العالمین کسی نہ کسی اور ذریعے سے تم سے وہ مال چھین لے گا، اور یہی تمہارا مال کل قیامت میں تمہارے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ کل قیامت میں یہی مال تمہارے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حلال کمائی کھائیں۔ اپنی عبادات کو اگر ہمیں قبول کروانا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، تو ہم اپنے پیٹ کے اندر اپنے جسم کو جو پالیں تو حلال کمائی کے ذریعے سے پالیں۔ اپنے بچوں کو اگر کھلائیں تو حلال کمائی کھلائیں، اپنے بچوں کو پہنائیں تو حلال کپڑا پہنائیں، اپنی محنت کا کپڑا پہنائیں۔ کیوں؟ کہ یہ مسلمان اگر دل سے ساری بات کو تسلیم نہ کرے تو اپنے آپ کو مومن نہیں کہلا سکتا، اور پھر جب حرام کی کمائی کھائے تو جب مسلمان کو اس بات کا علم ہو
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، حرام کی کمائی کھانے سے منع کیا ہے، تو پھر ایسا شخص اگر حرام کاری کرتا ہے تو پھر ذرا اپنے دماغ تصور سے سوچ کر کے بتائیے کہ کیا اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا رہنما مانا ہے؟ پھر جس کے دل کے اندر، جو اپنے دل سے اس بات کو تسلیم نہ کرے، تو پھر اس کی نماز، اس کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، صرف زبان سے اقرار کر دینا یہ ضروری نہیں ہے، اپنے دل سے تسلیم کرنا ہے اور اپنے عمل سے اس کو کر کے دکھلانا ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مومنو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تھوڑا سا اسلام قبول کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسلام اگر ماننا ہے تو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ معنی کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ سارے کے سارے کس کے راستے ہوں گے؟ شیطان کے راستے ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین آگے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے انہ لکم عدو مبین، کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، سراسر تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، جو شخص ہمارے اور آپ کا دشمن ہو، جو ذات، جو مخلوق ہمارے اور آپ کی دشمن ہو، کیا ہم اس کی بات کو ماننا تسلیم کریں گے؟ کیا ہم اس کی بات کو تسلیم کرنا گوارا کریں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ شیطان، یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے روگردانی کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ رب العالمین کے کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہمارا کام ہے۔ تب جا کر ہم اپنے آپ کو مومن کہلا سکتے ہیں، مومن کہہ سکتے ہیں، لوگوں کی زبانوں سے اپنے بارے میں مومن کہلوا سکتے ہیں۔ ورنہ پھر جو شروعات میں نے بات کہی تھی کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار سے انسان دائرہ کفر سے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، بس پھر ہمارا معاملہ بھی وہی کچھ ہوگا۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ پورا کا پورا اسلام اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کر کے بتلایا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر سارے معاملات میں، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، معاشیات کا معاملہ ہو، چاہے حکومت کا معاملہ ہو، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو، چاہے سونے جاگنے کا معاملہ ہو، چاہے چلنے پھرنے کا معاملہ ہو، الغرض کوئی بھی معاملہ ہو، سارے معاملات کے اندر ہمیں اور آپ کو اگر پیروی اختیار کرنی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی ہے۔ اور یہی بات ایمان کی تعریف یہی ہے جو میں نے ذکر کی کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کرے، دل سے تسلیم کرے اور پھر اپنے عمل کے ذریعے سے ان سارے بات کی تائید کر کے دکھلائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مکمل طور سے پورے کا پورا اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو تو دور فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین اس ہندوستان کے اندر تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور جہاں کہیں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین اس ہندوستان کے اندر سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش اور سازش کی جا رہی ہے، ان کی مساجد کو ڈھایا جا رہا ہے، ان کے مدارس پر تالے لگائے جا رہے ہیں، ان کے قبرستانوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور ایسے جابرانہ اور ظالمانہ رویہ اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین تو نیست و نابود کر دے، انہیں برباد کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔